یقیناً یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جبھی تو میں نے آج یہ بات کی ہے، مسلسل کر رہا ہوں. اور یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا جائے، گھروں سے اٹھا لیا جائے، منتخب چیئرمین راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے اور ان کو اس پورے پروسیس کا حصہ نہ بنایا جائے. اس کی پوری ذمہ داری الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور ظاہر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عائد ہوتی ہے، جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. اگر یہ کام سرزد آج تک ہو بھی گیا ہے تو آج رجوع کر لیں. میں تو آج کی اس پریس کانفرنس میں ایک بہت پازیٹو نوٹ دینا چاہتا ہوں. اختلاف اپنی جگہ موجود ہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ سب اپنی جگہ موجود ہے. جو یوسیز ہیں اس پہ ہم چیلنج میں گئے ہوئے ہیں، ہم اپنے مینڈیٹ سے وڈرا نہیں کریں گے. جو جینون چیز ہے اس کے لیے لڑتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود میں آج ایک فراخ دلی سے پیشکش کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور شہر کے لیے بھی اچھا ہے، صوبہ سندھ کے لیے بھی اچھا ہے، اور تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے اس صوبے کے عوام کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور انوائرمنٹ پیدا ہو جائے کسی بھی طریقے سے، اور یہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے. اچھا آپ سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو پیشکش کر دی وہ بھی اسی طرح کی پیشکش کر رہے کہ حافظ صاحب ہمارے اس کو ایکسیپٹ کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے، لیکن میئر کے لیے نہیں. میئر وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہی ہوگا، باقی چیزوں کے آپ ہمارے ساتھ ملے تو ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے. اصل میں دیکھیں، وہ جو بھی پیشکش کر رہے ہیں، آج میں نے جو بات کہی ہے بہت واضح ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں تو خواہش پر بات نہیں کر رہا، نمبرز پہ بات کر رہا ہوں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نمبر تو ان کے نہیں ہے لیکن ایسا ہو جائے گا، اتنے لوگ نہیں آئیں گے. اس کے مطالب معلوم ہے نا آپ کو. شاعر کوئی شعر کہتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں نا. تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے. اس شعر میں شاعر تشریح کرتے ہوئے رات کو لوگوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس عمل کو چھوڑ دیں اور شعر و شاعری نہ کریں، اور آ کر جو نمبرز ہیں اس کے مطابق نتیجے کو قبول کر لیں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. شکریہ سر. رضوان عبدالسمیع صاحب بھی تشریف لے آئے. آپ تو ابھی سے اتنے بزی ہو گئے، ابھی تو آپ کا حلف بھی نہیں ہوا. یہ ٹاؤن جنا ٹاؤن کے چیئرمین کے لیے نامینیٹڈ ہے اور انشاءاللہ غالب اور یہ جیت جائیں گے کل. تو آپ کے وائس چیئرمین کون ہیں؟ ضیاء الحق صاحب ہیں. اور ہمارے کوئی ساتھی تعارف سے رہ تو نہیں گئے؟ کرامت بھائی موجود ہیں. اورنگی ٹاؤن کے لیے ہمارے یقیناً یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، جبھی تو میں نے آج یہ بات کی ہے، مسلسل کر رہا ہوں. اور یہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ لوگوں کو اغوا کیا جائے، گھروں سے اٹھا لیا جائے، منتخب چیئرمین راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے اور ان کو اس پورے پروسیس کا حصہ نہ بنایا جائے. اس کی پوری ذمہ داری الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے، اور ظاہر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر عائد ہوتی ہے، جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں. اگر یہ کام سرزد آج تک ہو بھی گیا ہے تو آج رجوع کر لیں. میں تو آج کی اس پریس کانفرنس میں ایک بہت پازیٹو نوٹ دینا چاہتا ہوں. اختلاف اپنی جگہ موجود ہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ سب اپنی جگہ موجود ہے. جو یوسیز ہیں اس پہ ہم چیلنج میں گئے ہوئے ہیں، ہم اپنے مینڈیٹ سے وڈرا نہیں کریں گے. جو جینون چیز ہے اس کے لیے لڑتے رہیں گے، لیکن اس کے باوجود میں آج ایک فراخ دلی سے پیشکش کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اچھا ہے اور شہر کے لیے بھی اچھا ہے، صوبہ سندھ کے لیے بھی اچھا ہے، اور تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے اس صوبے کے عوام کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور انوائرمنٹ پیدا ہو جائے کسی بھی طریقے سے، اور یہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے. اچھا آپ سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو پیشکش کر دی وہ بھی اسی طرح کی پیشکش کر رہے کہ حافظ صاحب ہمارے اس کو ایکسیپٹ کریں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں گے، لیکن میئر کے لیے نہیں. میئر وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہی ہوگا، باقی چیزوں کے آپ ہمارے ساتھ ملے تو ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے. اصل میں دیکھیں، وہ جو بھی پیشکش کر رہے ہیں، آج میں نے جو بات کہی ہے بہت واضح ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں تو خواہش پر بات نہیں کر رہا، نمبرز پہ بات کر رہا ہوں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نمبر تو ان کے نہیں ہے لیکن ایسا ہو جائے گا، اتنے لوگ نہیں آئیں گے. اس کے مطالب معلوم ہے نا آپ کو. شاعر کوئی شعر کہتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں نا. تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ لوگ نہیں آئیں گے. اس شعر میں شاعر تشریح کرتے ہوئے رات کو لوگوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس عمل کو چھوڑ دیں اور شعر و شاعری نہ کریں، اور آ کر جو نمبرز ہیں اس کے مطابق نتیجے کو قبول کر لیں
اور معاملات کو آگے بڑھائیں. شکریہ سر. رضوان عبدالسمیع صاحب بھی تشریف لے آئے. آپ تو ابھی سے اتنے بزی ہو گئے, ابھی تو آپ کا لفظ بھی نہیں ہوا. یہ ٹاؤن جنا ٹاؤن کے چیئرمین کے لیے نامینیٹڈ ہے اور انشاءاللہ غالب اور یہ جیت جائیں گے کل. تو آپ کے وائس چیئرمین کون ہیں؟ ضیاء الحق صاحب ہیں. اور ہمارے کوئی ساتھی تعارف سے رہ تو نہیں گئے؟ کرامت بھائی موجود ہیں. اورنگی ٹاؤن کے لیے ہمارے نامینیٹڈ چیئرمین زاہد بھائی, منصور بھائی ہمارے کورنگی ٹاؤن کے نام ہے. ہمارے یہ ٹاؤن ہمارے پاس اس وقت تو نہیں ہے لیکن